الحمد لله على حضرة الجلالة والصلاة والسلام على أفضل الرسالة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صدق اللہ العظیم۔ نہ کوئی آیا نہ کوئی آئے گا نبی مصطفیٰ کے بعد، نہ کوئی آیا نہ کوئی آئے گا نبی مصطفیٰ کے بعد، حسن نبوت کا قلم ٹوٹ گیا ہے نبی مصطفیٰ کے بعد۔ اللہ اور رسول کے اس پر لعنت ہو جو دعویٰ کرے نبوت کا نبی مصطفیٰ کے بعد۔ ہو لاکھوں سلام اس آقا پر بتلاک ہوں جس نے توڑ دیے امت کو دیا پیغام سکون، طوفانوں کے رخ موڑ دیے۔ اس محسن عالم نے کیا کچھ نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا منشور دیا، کچھ راہ دیں کچھ موڑ دیے۔ میرے واجب القدر حضرات، علماء اکرام و محترم و مکرم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، وقت انتہائی مختصر ہے، میں کسی لمبے چوڑے موضوع کو اٹھا کر تفصیل سے بیان کروں اتنا وقت میرے پاس تو نہیں۔ 10 سے 15 منٹ ٹائم ملا ہے مجھے، میں انہیں 10 منٹوں میں اپنا سبق سنا کے آپ کی جان چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ میرے دوستوں، مختلف علماء کرام سے مختلف موضوعات پہ آپ لوگ تفصیل سے بیانات سنیں گے، میں صرف اللہ کے نبی کی سیرت پہ 1-2 جھلکیاں دے کر آپ کی جان چھوڑ کے جانے والا ہوں۔ سب سے پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ اللہ کے نبی کی سیرت کو کون سنے گا؟ ہاتھ کھڑے کر کے بتاؤ، اللہ کے نبی کی سیرت کو کون سنے گا؟ آپ اندر آ جائیں، چھوٹے بیٹے اندر آ جائیں سارے۔ میرے دوستو، اس پیغمبر کا شان، اس نبی کا مقام میرے جیسی گونگی زبان کیا کرے بیان جس کے لیے اترا ہو 30 پاروں کا قرآن۔ میرے دوستو، پیغمبر علیہ السلام کی سیرت و صورت، عزت اور عظمت، ناموس اور تقدس، ناموس، حسن، اخلاق، کمال، جمال، سیرت، صورت، عزت، عظمت، کمالات، نبادات، جمادات، اللہ کا قرآن، پیغمبر کا فرمان۔ میری زبان میں تو اتنی ہمت و سقت و جرت و طاقت تو نہیں کہ میں اتنے بڑے سمندر کو جمع کر کے تمہارے دامن میں گما ہوں، سجا سکوں۔ میں تو صرف اپنے ان اکابر علماء دیوبند کا عکس اور ایک سمپل پیش کرتا ہوں۔ تو میرے دوستو، پیغمبر علیہ السلام کا سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے جس کو آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے شیش کے سامنے وصیت میں بیان کیا۔ میرے نبی کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے جس کو نوح علیہ السلام نے اپنی کشتی میں بیٹھ کر اولاد و غبر کے سامنے بیان کیا۔ اور میرے نبی کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے جس کو موسیٰ کلیم اللہ نے اپنے دور کے بشارتوں میں بیان کیا۔ اور میرے نبی کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے جس کو عیسیٰ روح اللہ نے اپنے دور کے خواہشات میں بیان کیا۔ اور میرے نبی کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے، ڈھوک میکن کے سرزمین پر رہنے والوں، میرے نبی کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے جس کے بارے میں جناب آمنہ فرماتی ہیں کہ جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے
توجہ میری طرف رکھیں، جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے میں اگر پتھروں پہ قدم رکھتی ہوں تو پتھر بھی پھول بن کر میرے قدموں کے بوسے لیتے ہیں۔ اور میرے نبی کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے جس کے بارے میں جناب آمنہ فرماتی ہیں کہ جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے میں اگر رات کو بستر پر سوتی ہوں تو آسمان کے چاند و ستارے بھی جھک کر مجھے سلام کرتے ہیں۔ اور میرے نبی کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے جس کے بارے میں جناب آمنہ فرماتی ہیں کہ جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے میں اگر کنویں پہ پانی بھرنے جاتی ہوں تو کنویں کا پانی بھی ابل کر میرے قدموں کو چومنے آتا ہے۔ اور میرے نبی کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے کہ میرا نبی اگر انگلی کا اشارہ کرے پہاڑ کے پتھر بھی محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنا شروع کر دے۔ اور میرے نبی کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے جس کے بارے میں آمنہ فرماتے ہیں کہ پاک پیغمبر کا لعاب دہن اگر کڑوے کنویں میں چلا جائے تو وہ کڑواں کنواں بھی میٹھا ہو جائے۔ اور میرے نبی کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے کہ میرے نبی کا لعاب دہن اگر ابو بکر کی ایڑی پہ لگے تو کالے کا زہر ختم۔ اور میرے نبی کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے جب علی کی آنکھوں پہ لگے تو علی کی آنکھوں کا درد ختم۔ اور میرے نبی کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے کہ جب تک میرا پیغمبر نہیں تھا کائنات میں کفر تھا، جب یہ کتاب آئی، جب میرا پیغمبر آیا تو کفر اسلام میں بدل گیا۔ اور جب تک یہ پیغمبر نہیں تھا کائنات میں ظلم و جبل کا دور تھا، جب میرا پیغمبر آیا تو ظلم و جبل انصاف میں بدل گیا۔ اور جب تک میرا پیغمبر نہیں تھا کائنات میں بھی حیائی تھی، میرا پیغمبر آیا وہ حیادار پیدا ہوئے اور جن کو دیکھ کر خدا کے فرشتے بھی حیا کرتے نظر آئے۔ اور جب تک میرا پیغمبر نہیں تھا اس کائنات میں کفر اور انصافی تھی، میرا پیغمبر آیا تو نا انصافی انصاف میں بدل گیا۔ اور جب تک میرا پیغمبر نہیں تھا معاویہ بن سفیان تھا، میرا پیغمبر آیا معاویہ کاتب قرآن بن گیا۔ اور جب تک میرا پیغمبر نہیں تھا بلال حبشے کا عام غلام تھا، میرا پیغمبر آیا اب بلال آ کے پیغمبر کے قدموں میں بیٹھا، بلال کے عظمت کو چار چاند لگ گئے کہ روح بلال چلتا عرب کی گلیوں میں ہے، قدموں کی آہٹ جنت کی حوریں سنتی ہیں۔ ذرا اونچی آواز سے کہو سبحان اللہ۔ اس پیغمبر کا شان، اس نبی کا مقام، اس پیغمبر کی عزت و عظمت، ناموس اور تقدس، حسن، اخلاق، کمال، جمال سنا رہا ہوں۔ میرے دوستو اس پیغمبر کا شان میں کیا سناؤں؟ ایک طالب علم ہونے کے حیثیت پہ آپ لوگوں کے سامنے کھڑا ہوں۔ حضرت حسان فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ کہ پاک پیغمبر حسان کی آنکھ نے آج تک تیرے جیسا کہیں دیکھا نہیں اور تیرے جیسا کسی ماں نے جنا نہیں، اور تو ہر عیب سے پاک ہے، یوں لگتا ہے کہ تو کہتا گیا اور کائنات کا خدا تجھے بناتا گیا۔ حتیٰ کہ ڈھوک میکن کے سرزمین پر رہنے والوں، اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والوں، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم پیغمبر کی سیرت کو بیان نہیں کرتے، ہم پیغمبر کی عظمت کو بیان نہیں کرتے، ہم پیغمبر کے کمالات کو بیان نہیں کرتے، ہم پیغمبر کے معجزات کو بیان نہیں کرتے۔ آج سن، پیغمبر کی سیرت پہ سن کے جا، پیغمبر کی صورت کو بھی سن کے جا، پیغمبر کا حسن سن کے جا، پیغمبر کا اخلاق سن کے جا، پیغمبر کا کمال سن کے جا۔ حتیٰ کہ پیغمبر کا ابو بکر بھی سن، پیغمبر کا عمر بھی سن، پیغمبر کا عثمان بھی سن، پیغمبر کا علی بھی سن۔ ہم پیغمبر کے یاروں کو بھی مانتے ہیں، پیغمبر کو پیاروں کو بھی مانتے ہیں۔ میرے دوستو آج آپ لوگوں نے افتتاحی تقریب میں میرے دوستو آپ لوگوں نے انتظامات کیے اس مسجد کے لیے، انتظام کیا ہے نا۔ آج آپ لوگوں نے تاریخ طے کی، علماء کرام سے وقت لیا، آپ لوگوں نے اپنی مسجد کے افتتاحی تقریب کے لیے مختلف انتظامات کیے۔ اسی طرح میرے دوستو میں اور آپ کی اگر زمین ہے، اگر میں اور آپ اس زمین کو آباد کرتے ہیں، سب سے پہلے ہل چلاتے ہیں، ہل چلانے کے بعد اس پہ پانی اور فصل ڈالتے ہیں، پانی کے بعد فصل، جب وہ باغیچہ اور فصل تیار ہو جائے
پھر میں اور آپ اس کی رکھوالی کرتے ہیں کہ کہیں پکی پکائی فصل پر کوئی چور کوئی ڈاکو نہ پڑ جائے. ایسا ہے یا نہیں ہے میرے دوستو؟ اسی طرح ہو بہو اللہ نے بھی جب اپنے لاڈلے پیغمبر کو اس کائنات میں بھیجنا تھا تو اللہ نے بھی سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو بھیجا کہ آدم زمین پہ جا اور زمین پہ ہل چلا کے آ، زمین کو تر و تازہ کر کے آ، اس لیے کہ تیرے بعد محمد مصطفیٰ نے آنا ہے. اب آدم علیہ السلام بھی گزر گئے تو پھر جناب نوح علیہ السلام کو بھیجا. یا اللہ میری کیا ڈپٹی ہے، اے نوح اب تم جاؤ، علماء کرام کی موجودگی میں طوفان نوح بھیجوں گا، اس طوفان کے ذریعے سے زمین پہ پانی لگانا، اس لیے کہ میں تیرے بعد آمنہ کے لال کو محمد و مصطفیٰ کو بھیجنا ہے. اب نوح علیہ السلام بھی گزر گئے تو پھر جناب ابراہیم خلیل اللہ کو بھیجا. یا اللہ میری کیا ڈپٹی ہے، اے ابراہیم اب تم جاؤ، دنیا میں نمرودی آئیں گے، ان کے دربار کے کٹورے میں جا کر اللہ اور رسول کی طاقت کو منوا، اس لیے کہ تیرے بعد محمد مصطفیٰ نے آنا ہے. اب ابراہیم بھی گزر گئے تو پھر جناب اسماعیل علیہ السلام کو بھیجا. یا اللہ میری کیا ڈپٹی ہے، اے اسماعیل اب تو جا مکہ کے دھرتی پر جا کر اپنی ایڑی کو رگڑ، میں تیری ایڑی کی برکت سے آب زمزم کے چشمے بہاؤں گا، اس لیے کہ تیرے بعد محمد مصطفیٰ نے آنا ہے. اب ابراہیم اور اسماعیل بھی گزر گئے تو پھر جناب موسیٰ کلیم اللہ کو بھیجا. یا اللہ میری کیا ڈپٹی ہے، اے موسیٰ اب تم جاؤ، دنیا میں فرعون آئیں گے، وہ اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہہ کر اپنے سچے ہونے کی حقانیت منوانے کی کوشش کریں گے، تو ان کے دربار کے کٹورے میں جا کر اللہ اور رسول کی طاقت کا منوا. میرا دوستو اب موسیٰ کلیم بھی گزر گئے تو پھر عیسیٰ روح اللہ کو بھیجا. یا اللہ میری کیا ڈپٹی ہے، اے عیسیٰ اب تم جاؤ، دنیا میں جا کر دنیا کے قبروں کے مردوں کو زندہ کر کے مردوں سے بھی اللہ اور رسول کی طاقت کو منوا، اس لیے کہ تیرے بعد محمد مصطفیٰ نے آنا ہے. جب اس کائنات کی آن تان شان بن چکی، آدم اور موسیٰ اور عیسیٰ جب اپنی ڈپٹی ادا کر کے جا چکے تو پھر میرا رب اعلان کرتا ہے، اے جبریل اب اس پیغمبر کو بھیج کہ جب تک وہ پیغمبر نہیں تھا اس کائنات میں کفر تھا، میرا پیغمبر آیا کفر اسلام میں بدل گیا. اسی طرح ڈوک میکن کے سرزمین پہ رہنے والوں، آج سے 1400 سال پہلے لوگ محمد کو دیکھتے انہیں قرآن نظر آتا تھا، آج 1400 سالوں کے بعد لوگ قرآن کو دیکھتے ہیں انہیں محمد مصطفیٰ نظر آتا ہے. میرے دوستو اس پیغمبر کا شان، اس نبی کا مقام. چلتے ہیں 30 پاروں والے قرآن کے در پہ، قرآن سے پوچھتے ہیں کہ قرآن پیغمبر کا شان بتا، ایک قرآن پیغمبر کا اخلاق بتا، ایک قرآن پیغمبر کے زلفیں بتا، ایک قرآن پیغمبر کے دانت بتا، ایک قرآن پیغمبر کا چہرہ بتا، ایک قرآن پیغمبر کی چادر بتا، ایک قرآن پیغمبر کا کمبل بتا. میرے دوستو میں اگر قرآن سے پوچھوں اے قرآن مجھے پیغمبر کا چہرہ بتا، یہ قرآن مجھے پیغمبر کا چہرہ بتائے گا. اگر میں نگاہ اٹھا کے دیکھنا چاہوں مجھے مصطفیٰ کا چہرہ نظر نہیں آئے گا. اگر میں قرآن سے پوچھوں اے قرآن مجھے پیغمبر کا زلفیں بتا تو یہ قرآن مجھے مصطفیٰ کے زلفیں بتائے گا. اگر میں نگاہ اٹھا کے دیکھنا چاہوں مجھے مصطفیٰ کے زلفیں نظر نہیں آئیں گی. اگر میں قرآن سے پوچھوں اے قرآن پیغمبر کی چادر بتا، یہ قرآن مجھے مصطفیٰ کی چادر بتائے گا. اگر میں نگاہ اٹھا کے دیکھنا چاہوں مجھے مصطفیٰ کی چادر نظر نہیں آئے گی. ڈوک میکن کے سرزمین پر رہنے والوں، لیکن میں رش کیوں نہ کروں، صدیق تیرے مقدر پہ، فاروق تیری عظمت پہ، عثمان و علی تمہارے مقام پہ گودی میں قرآن کھولتے، منبر پہ مصطفیٰ کریم کو بٹھاتے، اس قرآن میں پیغمبر کا چہرہ پڑھتے، اس قرآن میں پیغمبر کا چہرہ دیکھتے، اس قرآن میں پیغمبر کی آنکھیں پڑھتے، اس قرآن میں پیغمبر کی آنکھیں دیکھتے، اس قرآن میں پیغمبر کی چادر کو پڑھتے، اس قرآن میں پیغمبر کی چادر کو دیکھتے، اس قرآن میں پیغمبر کے کمبل کو پڑھتے، اس قرآن میں پیغمبر کے کمبل کو دیکھتے. اور ہم کوئی پاگل نہیں ہے، یہ دنیا صحابہ کرنے پہ مجبور کیوں ہے؟ وجہ یہی ہے کہ تو باپ کا چہرہ دیکھے، ابے کا چہرہ دیکھے، استاد اور مرشد کو دیکھے، نانی اور دادے کو دیکھے، لیکن میں قربان جاؤں صدیق تیرے مقدر پہ جنہوں نے پوری زندگی نگاہ کھول کے اگر دنیا اور کائنات میں دیکھا ہے تو محمد مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھا ہے. قرآن کو پڑھ کر دیکھ ذرا ہے فرض کرام صحابہ کا،
نبیوں کے بعد اس دنیا میں اعلیٰ ہے مقام صحابہ کا، اور کچھ بدبخت سمجھتے ہیں کہ خاک ہے ایمان صحابہ کا۔ اے بدبخت ان پر تنقید نہ کر، تو دیکھ امام صحابہ کا۔ مجھ کو ہے ناز امین اس پر کہ میں ہوں غلام صحابہ کا، لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا، گر طلب ہے تجھے جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا۔ اگر کوئی ایسا جملہ میری زبان سے نکلا ہو جو آپ حضرات میں سے کسی ایک کے دل پہ سخت گزرا ہو، آپ سے معافی کا طلبگار اب تو جاتے ہیں میں ایک داسی میر، پھر کہیں ملیں گے اگر خدا لایا، اب جس کی جی میں آئے وہی پائے روشنی، میں نے تو دیا چلا کے سر عام رکھ دیا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔